اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی وقد روی عن ابی محمد الحسن بن علی العسکری علیہ السلام انہ قال علامات المؤمن خمس صلاة الإحدى والخمسين وزيارة الأربعين والتختم في اليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و مومنین کرام، زیارت اربعین یعنی اربعین یا اربعینیہ، جس کو ہم اردو زبان میں چہلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ چہلم یعنی شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد 40 دن گزرنے کے بعد 20 صفر کو جو زیارت کی جاتی ہے، اس زیارت کو مومن کی علامات میں سے شمار کیا گیا ہے۔ زیارات میں زیارت امام حسین علیہ السلام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ کسی بھی معصوم کا چہلم یا ان کی اربعینیہ کی زیارت نہیں ہے سوائے امام حسین علیہ السلام کے۔ امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کی سب سے پہلے، یعنی اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو کوئی ہمیں ایسا جو ہے وہ فرد نہیں ملتا، اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی کہ جس کی وفات کے بعد یا جس کی شہادت کے بعد 40واں یعنی 40 دن بعد ان کی زیارت کی تاکید یا کوئی روایت ہمیں ملتی ہو۔ تاریخ میں پہلی شخصیت امام حسین علیہ السلام کی ہیں کہ جن کی شہادت کے 40 دن بعد یعنی 20 صفر کو ان کی زیارت اربعین کی روایات ملتی ہیں، اور روایات میں بھی اتنی اہمیت بیان ہوئی ہے کہ ایک روایت میں اسے مومن کی علامت شمار کیا گیا ہے۔ مومن کی وہ جو 5 مشہور علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت جو ہے وہ زیارت اربعین کو شمار کیا گیا ہے۔ اس روایت کے علاوہ دیگر روایات بھی ہیں کہ جن کے اندر یہ موجود ہے کہ یہی وہ 20 صفر کے دن ہے کہ جس دن جابر بن عبداللہ انصاری نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی، اور یہ وہ پہلے زائر تھے، سب سے پہلے زائر کہ جنہوں نے قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، اور وہ بھی 20 صفر کو۔ اور اسی زیارت کے دوران جو ہے وہ قافلہ شام اور مدینہ سے واپس پلٹا ہے، اور اسی مقام پہ جو ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور دیگر جو افراد تھے ان کی ملاقات ہوتی ہے جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ۔ یہ وہی 20 صفر کے دن ہے۔ یہاں پہ محققین کے درمیان یہ اختلاف ضرور پایا جاتا ہے کہ آیا یہ جو 20 صفر تھی یہ اسی سال کی تھی، یعنی سب سے جو پہلا 40واں تھا، پہلا چہلم تھا، کیا اس موقع کی یہ زیارت ہے جابر بن عبداللہ انصاری اور دیگر کی، یا اس سال کی نہیں ہے بلکہ جو اگلا سال آیا، دوسرا سال آیا، یہ اس کی ہے۔ بہرحال یہ بات قطعی طور پہ ثابت ہے کہ اربعین کی زیارت ان لوگوں نے کی ہے، اور اس میں سے جابر بن عبداللہ انصاری کو پہلا زائر شمار کیا جاتا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کی شخصیت ہمارے سامنے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی یہ صحابی رہے، مولا علی علیہ السلام کے بھی صحابی رہے، مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، اور امام باقر علیہ السلام کی اگرچہ امامت کو انہوں نے نہیں دیکھا لیکن ان کی انہوں نے زیارت کی ہے۔ اور بڑھاپے کی وجہ سے اور بالکل عصا کے سہارے سے چلتے تھے، یہ کربلا جو ہے وہ شریک نہیں ہو سکے، اور ہمیشہ جو ہے وہ کربلا کی خبروں کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، اور جب ان تک خبر پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو وہاں پہ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ماتم بھی کیا اور شدید طریقے سے روئے ہیں۔ اور پھر ایک اور شخصیت کا نام بھی ملتا ہے کہ جسے عطیہ العوفی کہتے ہیں۔ عطیہ العوفی وہ شخص ہے کہ جس نے جابر بن عبداللہ انصاری کی جو اربعین اور چہلم کی جو زیارت ہے اس کی روایت کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور یہ راویوں میں سے ہیں، اور یہ ان کی شخصیت جو ہے یہ بہت بلند شخصیت ہے ان کی بھی۔ عطیہ الکوفی بھی کہتے ہیں، العوفی بھی جو ہے وہ ملتا ہے۔ سعد کا یہ جو ہے وہ بیٹا ہے، اس کے جو والد کا نام ہے سعد بن جنادہ ہے۔ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جب سعد کا یہ بیٹا پیدا ہوا تو سعد جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے یہ جملے ہیں کہ انہو قد ولد علی غلام فسمہ، اے امیر المومنین علیہ السلام، اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے تو آپ اس کا نام رکھیں۔ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا عطیۃ اللہ ہے، کہ یہ اللہ کی عطا ہے۔
اب وہیں سے جب مولا کی زبان سے عطیہ کا لفظ نکلا تو اب کہتے ہیں کہ فسمی عطیتاً، تو اب اس جو ابن سعد تھا اس کا نام جو ہے وہ عطیہ رکھ دیا گیا۔ یہ جو عطیہ الاوفی راوی ہے اور جابر بن عبداللہ انصاری، یہ وہ دو افراد ہیں کہ جو 40 کے دن جو ہے وہ 40 کے دن پہنچے ہیں قبر امام حسین علیہ السلام پہ، چہلوں کے دن جو ہے وہ قبر امام حسین علیہ السلام پہ پہنچے ہیں۔ اس روایت کو علامہ مشری رحمہ نے کتاب بشارت المصطفیٰ اور دیگر کتب سے بھی کیا ہے نقل فرمایا ہے، اور یہاں پہ اس روایت کے اندر ایک اہم چیزیں ہیں کہ جس میں عطیہ الاوفی کہتا ہے کہ خرج تو مع جابر بن عبداللہ انصاری رحمہ اللہ تعالی زائرین قبر الحسین، جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ جو ہے وہ نکلے، ہم دونوں نکلے زائرین، زائر بن کے نکلے، زائر اور زوار بن کے نکلے، امام حسین علیہ السلام کی قبر کے زوار بن کے نکلے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ فلما وردنا کربلا، اور جب ہم کربلا میں وارد ہوئے، کربلا میں داخل ہوئے، تو جابر جو ہے وہ فرات کے اوپر گیا، فرات کے کنارے پہ گئے، اور جابر نے وہاں پہ غسل کیا، اور جابر بن عبداللہ نے غسل کرنے کے بعد احرام کی طرح کا کیا ہے کپڑا باندھا، یعنی ایک ازار باندھی، ایک لنگ یعنی باندھی، اور ایک کپڑا کیا ہے اپنے اوپر اوڑھ لیا، اور پھر کیا ہے کچھ خوشبو وغیرہ لگانے کے بعد ثم لم یخطو خطوۃ الا ذکر اللہ، ہر قدم پہ جابر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور جہاں تک کہ جب وہ قبر کے قریب پہنچا تو اب روایت کہتی ہے کہ جابر سنبھل نہ پائے اور قال المسنی ہے، تو اس نے جابر نے جو ہے وہ فرمایا عطیہ سے کہ اب مجھے جو ہے وہ تھام لو اور مجھے کیا ہے سہارا دو۔ اب جب اسے تھام کے قبر کے قریب جابر کو لے گئے تو اب روایت کہتی ہے کہ فخر علی القبر مغشیا علیہ، کہ جابر جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں قبر کے اوپر گر پڑے اور مسلسل رو رہے تھے۔ اب عطیہ کہتا ہے کہ فرششت علیہ شیئا من الماء، کہ میں پانی لے کر آیا اور پانی کے چھینٹے کیا ہے جابر کے چہرے پہ مارے، تو جابر کو کیا ہے افاقہ ہوا، اور جیسے ہی جابر کو افاقہ ہوا تو قال یا حسین ثلاثا، تو جابر نے 3 دفعہ کہا یا حسین اے حسین، یا حسین اے حسین، یا حسین اے حسین۔ 3 دفعہ جب جابر نے یہ جملہ کہا تو اب جابر کہتا ہے کہ حبیب لا یجیب حبیبا، کہ حبیب جو ہے وہ پکار رہا ہے، ایک محبت کرنے والا پکار رہا ہے، اور جو دوسرا محبت کرنے والا دوست ہے لا یجیبہ، وہ جواب اسے نہیں دے رہا۔ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ جابر کچھ دیر خاموش ہوا، اور پھر جابر نے کہا کہ وَأَنَّ لَكَ بِالْجَوَابِ، اے میرے حبیب حسین آپ جواب کیسے دیں گے میری بات کا، قد شحطت اوداجک علی اسباجک، کہ آپ کی تو گردن کی رگیں بھی کاٹ دی گئی ہیں، وفرق بین بدنک ورأسک، آپ کے بدن اور سر کو بھی جدا کر دیا گیا ہے، اب آپ میری بات کا کیسے جواب دیں گے۔ اور پھر جابر نے کہا کہ میں تو یہ کہتا ہوں اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ انک ابن النبیین، آپ تو نبیوں کے بیٹے تھے، آپ تو سید المؤمنین کے بیٹے تھے، آپ تو حلیف التقوی سبیل الہدا کے بیٹے تھے، وخامس اہل اصحاب الکساب، اور آپ تو جو ہے وہ اصحاب کساب کے 5ویں تھے، آپ تو جو ہے وہ ابن فاطمہ سیدۃ النساء، فاطمہ سید النساء سلام اللہ علیہ کے آپ بیٹے تھے، وما لک لا تکون ہکذا، آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا کہ آپ کے سر کو بدن سے جدا کر دیا گیا، آپ تو وہ تھے کہ جس کو جو ہے وہ سید المرسلین نے اپنے ہاتھ سے غذا دی تھی، آپ تو وہ تھے کہ جو امیر المؤمنین کی گود میں پلے تھے، آپ تو وہ تھے کہ جن کو دودھ پلانے والی سیدہ تھیں۔ اور پھر جابر یہاں پہ امام حسین کے جو ہے وہ مصائب پڑھتا رہا، اور پھر عطیہ کہتا ہے کہ جابر نے یہ گفتگو کرنے کے بعد قبر کے ارد گرد دیکھنا شروع کیا، اور وہ جو دیگر شہداء دفن تھے ان کی ارواح کو خطاب کر کے کہا کہ السلام علیکم ایھا الارواح التی حلت بفناء الحسین واناخت برحلہ، اور پھر جابر نے گواہی دی کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگوں نے نماز کو قائم کیا تھا، تم زکوٰۃ بھی دیتے تھے، تم نیکی کا حکم دینے والے تھے، تم برائی سے روکنے والے تھے، اور تم نے ملحد اور کافروں سے کہہ جہاد کیا ہے، اور تم نے اس وقت تک اللہ کی عبادت کی ہے کہ تمہیں یقین کی منزل تک تم پہنچ چکے تھے۔ اور پھر جابر نے ایک عجیب جملہ کہا کہ والذی بعث محمدًا، کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے اپنے نبی محمد کو بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا، لقد شارکناکم فیما دخلتم فیہ، کہ ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں اس واقعے میں کہ جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے۔ اب عطیہ جو ہے وہ حیران ہوا، اور وہ کہتا ہے کہ فقلت لجابر، میں نے جابر سے کہا کہ
آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں، حالانکہ وَلَمْ نَهْبِطْ وَادِيًا وَلَمْ نَعُلْ جَبَلًا وَلَمْ نَضْرِبْ بِسَيْفٍ، ہم تو تلوار کے ساتھ لڑے بھی نہیں ہیں، اور یہ قوم تو وہ ہے کہ جن کے سروں کو ان کے بدنوں سے جدا کر دیا گیا، ان کی اولاد کو یتیم کر دیا گیا، ان کی جو خواتین تھی وہ بیوگان ہو گئی ہیں، تو ہم کیسے ان کے ساتھ شریک ہیں؟ ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے وہ جابر کہتا ہے کہ یا عطیہ سمعت حبیب رسول اللہ، کہ میں نے اللہ کے رسول جو میرے حبیب تھے میں نے ان سے یہ سنا تھا کہ جو یہ فرماتے تھے کہ من احب قوما حشر معهم، کہ جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اللہ ان کو انہی کے ساتھ محشور کرے گا، ومن احب عمل قوم، اور جو کسی قوم کے عمل سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس قوم کے عمل میں اس کو بھی کیا شریک کر لے گا، فقط محبت کی بنیاد پہ۔ تو محترم ناظرین، محترم مومنین کرام، ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ شہدائے کربلا کے ساتھ معشور ہوں تو ہم بھی آج سے شہدائے کربلا کے ساتھ محبت کریں، ان کے عمل سے محبت کریں، جس عمل کو وہ لے کر چلے ہیں وہ عمل کون سا ہے؟ جابر بھی گواہی دے رہے تھے کہ پہلا عمل یہ تھا کہ وہ نماز قائم کر دیتے، دوسرا عمل یہ تھا کہ وہ زکوٰۃ دیتے تھے، تیسرا اور چوتھا عمل یہ تھا کہ وہ برائی سے روکتے تھے، نیکیوں کا حکم دیتے تھے، پانچواں حکم یہ تھا کہ وہ ملحدین کے خلاف جہاد کرتے تھے، چھٹا عمل یہ تھا کہ وہ عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ یقین کی منزل تک پہنچ پاتے تھے۔ تو ہم بھی اگر ان کے اس عمل سے محبت کریں گے، ان کے ساتھ شریک ہوں گے، تو اب جابر کی روایت کے مطابق اللہ ہمیں بھی شہدائے کربلا کے ساتھ معشور کرے گا، اور ہماری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو محمد و آل محمد، امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے جو شہداء ہیں ان کی سیرت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ ہمارا بھی خاتمہ بالخیر کرے اور قیامت کے نزدیک ہمیں ان کی صفوں کے ساتھ معشور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔